اگر وضو نہیں ہے تو تم قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے ہو، اگر غسل نہیں ہے تو تم قرآن کو پڑھ نہیں سکتے ہو، اگر عشق نہیں ہے تو تم قرآن کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہو۔ اور جب عشق آتا ہے تو انسان عقل کے ذریعے قرآن کو سمجھ لیتا ہے، اس لیے کہ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ قرآن کو عقل سے سمجھا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اگر وضو نہیں تو تم قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے ہو، اگر غسل نہیں تو قرآن کو پڑھ نہیں سکتے ہو، اگر عشق نہیں تو تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اور عقل کے ذریعے اگر صرف قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے اور عشق نہیں ہوگا تو تم قرآن کو نہیں سمجھ پاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد گنگوہی کے پاس عشق نہیں تھا، وہ گمراہ ہو گیا اور قرآن کو نہیں سمجھ پایا۔ یہی وجہ ہے کہ قاسم نانوتوی کے پاس عشق نہیں تھا، وہ قرآن کو نہیں سمجھ پایا۔ اسماعیل دہلوی کے پاس عشق نہیں تھا، وہ قرآن نہیں سمجھ پایا۔ عبدالوہاب نجدی کے پاس عشق نہیں تھا، وہ قرآن نہیں سمجھ پایا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے بڑے بڑے دیوبندی ملاؤں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی لیکن عشق نہیں تھا اور قرآن نہیں سمجھ پائے۔ اب ذرا سنیوں کا عقیدہ دیکھیں، سنیوں کا عقیدہ دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت کے پاس عشق تھا، وہ قرآن سمجھ گئے۔ مجاہد ملت کے پاس عشق تھا، وہ قرآن سمجھ گئے۔ حافظ ملت کے پاس عشق تھا، وہ قرآن سمجھ گئے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے عالم دین کے پاس، بڑے بڑے مفتیان کرام کے پاس عشق تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن سمجھ گئے۔